مثلا لقمان حکیم کا فکر ہے، لقمان وَلَقَدْ آتَيْنَا لقمان الحکمت ان اشکر للہ، لقمان حکیم اللہ تو بہت بڑے ولی تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو کمالات نبوت کے عطا فرمایا تھا، لیکن تھے نگی نہیں جبور کے نزدیک کے اللہ کے ولی تھے۔ ابھی ولی کیسے بن گئے؟ ان کے اندر چند صفات، ان صفات عالیہ کی وجہ سے، ان خصائل کی وجہ سے یہ اللہ کے بہت بڑے ولی بن گئے، جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا۔ اور ایک وقت ایسا بھی آنے والا ہے کہ جنت میں لقمان حکیم سامنے بیٹھے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ خود جو ہے ذات خود جیسے اس کی شان کے ساتھ لا کے تلاوت فرمائیں گے، اور لقمان حکیم سنیں جس میں لقمان کا ذکر ہی شب بڑھ اعزاز ہے۔ اب سوچے نا اس منظر کو سامنے لائے، لقمان حکیم ہی بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ تعالیٰ تلاوت تو فرمائیں گے نا، تلاوت فرمائیں گے، پھر ترجمہ تفسیر بھی ہوگی، وہ آیات جن تک رسائی انسانوں کی نہ ہو سکی اس دنیا میں، مثلا حروف مقطعات ہے جس کا معنی کسی کو معلوم نہیں، آیات متشابہات، تو ان کی وقت کو صحیح اللہ تعالیٰ خود فرمائیں گے، اور مثلا سورہ لقمان سنائیں گے تو لقمان حکیم سامنے بیٹھے ہوں گے، پھر اللہ کیسے پڑھیں گے؟ ایک خوشاوات کاری جب پڑھتا ہے تو آدمی جو ہے نا کیسے مدہوش ہو جاتا ہے، اور پھر رب العالمین جب خود تلاوت فرمائیں گے، سوچے نہیں جی اللہ یہ وقت ہمیں دکھائے، اور یہ تلاوت کتنی مرتبہ ہوگی؟ جرت میں 2 مرتبہ، یہ شاید کرم ترائی یہ پڑھتے ہیں نا، یہ رمضان یہ قرآن پاک کا مہینہ ہے، تو رب العالمین جو ہے 2 دفعہ قرآن پاک کی تلاوت فرمائیں گے اور تفسیر، اور وہ آیات ہو جو یعنی وہ صورتیں جو مبہم رہ گئی جن تک انسانوں کی رسائی نہ ہو سکتی مفسرین کی، ان پر اللہ کھولیں گے گیان سے، پہلے تلاوت فرمائیں گے پھر تفسیر، اس میں زبردست مزہ ہوگا۔